حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 15 شعبان کی رات فرشتوں کے لیے عید کی رات ہوتی ہے، جیسے ہمارے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے نا۔ 15 شعبان کی رات فرشتوں کے لیے عید کی رات ہے۔ اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے تو بہت تفصیل لکھی ہے۔ انہوں نے بات سمجھائی کہ دیکھو، رات ہوتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، پھر صبح صادق طلوع ہوتی ہے، اور صبح صادق کے بعد روشنی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت روشنی ختم ہو جاتی ہے اور دھوپ آ جاتی ہے۔ مگر سورج نکلنے سے 10-15 منٹ پہلے اتنی روشنی ہو چکی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ یوں لگتا ہے جی شاید سورج نکل ہی آیا، حالانکہ ابھی نکلا نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح 15 شعبان کی رات کو اس نور کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، نہ اس نور کی صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے، پھر ہر دن یہ نور بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے ایسی حالت ہوتی ہے کہ جیسے رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ صلاۃ و تسبیح کا پڑھنا عبادت ہے، اور کل کے دن کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ بیکی شریف کی روایت ہے، نسائی میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، جس کی فضیلت سے لوگ بے خبر ہیں۔ اس مہینہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا عمل ایسی حالت میں پیش کیے جائیں کہ میرا روزہ ہو، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے عمل اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار، یعنی 15 شعبان کا روزہ سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے نبی جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو یہ سے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضرت علی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 15 شعبان کو رات کا قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، چونکہ اس رات میں غروب آفتاب کے بعد ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت روائی کروں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج کی رات میں اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت میں دور کروں، ہے کوئی حاجت والا جس کی حاجت کو میں پورا کر دوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں تو پھر اس رات میں ہمیں اللہ کے سامنے آہوزاری کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دیجئے، پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات نبی علیہ السلام کو بستر پر نہ پایا۔ بندہ سویا ہوا ہوتا ہے نا تو آنکھ کھلتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بستر پہ نہیں تھے، تو میں باہر نکلی، بھئی خیریت تو ہے پتہ کروں۔ وہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جنت بقیع کے اندر تھے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رات کے وقت کیسے آئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا مدینہ میں جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا، ہر گھر والوں کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بکریاں ہوں گی، اگر 200-400 بکریاں ایک گھر کے پاس ہوں تو پھر کتنے لوگ ہوں گے، ہزاروں بکریاں۔
بعض حدیث میں آتا ہے کہ قبیلے کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ جب سب بکریاں نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکری بھر جاتی تھی۔ اب 2 پہاڑوں کے وادی بکریوں سے بھر جاتی تھی تو کتنی تعداد ہوگی؟ پھر بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں اس پر بھی غور کریں۔ ہمیں تو اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے ماشاءاللہ، وہ فارغ البال گنجے تھے، میں ان کو پیار سے فارغ البال ہی کہتا تھا۔ ایک دن میں گیا تو اس نے نا ایک لٹ جو ہے نا بالوں کی یوں لگائی ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ بال کیسے لگوائے؟ کہتے حضرت ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں۔ میں نے کہا ٹرانسپلانٹ کروانے تھے تو سارے کروا لیتے۔ کہنے لگا حضرت ایک بال کے بدلے انہوں نے $1 لیا ہے اور میں نے $10,000 پے کر کے یہ بال لگوائے ہیں، اور 10,000 بالوں کی جو لٹ تھی وہ چھوٹی سی تھی ایسے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ بال 10,000 ہیں تو پورے سر پہ تو پھر لاکھوں بال ہوں گے۔ اب اگر انسان کے سر پر لاکھوں بال ہوتے ہیں تو بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے بھائی؟ اندازہ لگائیں۔ اگر ایک بکری کے جسم پر لاکھوں بال ہوتے ہیں تو بنی کلب کی پوری بکریوں کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے؟ اتنے بندے اللہ آج کی رات میں جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ بہقی شریف کی روایت ہے کہ اس رات میں وہ سب بنی آدم لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال مریں گے اور جو بچے اس سال پیدا ہوں گے۔ اس رات بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ اب جو بے اولاد لوگ ہیں وہ آج کی رات میں اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اولاد والی نعمت عطا فرما، چونکہ فیصلے آج کی رات ہونے ہیں۔ جب افسر کی قلم چل رہی ہو فیصلے کی تو اس وقت فیصلہ لکھوانا اپنی مرضی کا آسان ہوتا ہے۔ جب ایک دفعہ لکھا جا چکے پھر اس فیصلے کو بدلوانا یہ مشکل کام ہے۔ ہم 15 شعبان کی رات کو تو دعائیں مانگتے نہیں اور پھر پورا سال روتے رہتے ہیں جی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے لیکن اس کے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو آج کی رات کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ ان کا اکرام کرو، تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، مگر ان کا ایمان سے نور سے سینہ منور ہو چکا تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے چادر کو اٹھا کے چوما، اے اللہ کے وسلم میں آپ کی چادر پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام یوم من شعبان، جس نے شعبان کے دن کا روزہ رکھا یعنی 15 شعبان مراد ہے، فتحت لہ ابواب الجنان، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت علیہ ابواب النیران، اور اس پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قوموا لیلۃ نصف من شعبان، کہ نصف شعبان کی رات کو تم قیام کرو، فإنہا لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات ہے، فإن اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ اس میں یوں فرماتا ہے فیہا حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ سبحان اللہ۔
زندگی میں اللہ نے پھر ہمیں ایک موقع دے دیا. آج کی رات اللہ پوچھتے ہیں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ تو بھائی ہم اللہ کے سامنے فریاد کریں، پکاریں، دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہم مغفرت چاہتے ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. آج کی رات برکت والی رات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ نبوت ملی تھی، وہ 15 شعبان کی رات کو ملی تھی. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے. آپ یوں سمجھیں کہ آج رات ہے، رزق کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، انسان کو مال کتنا ملنا ہے اس کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، کس کا نکاح ہونا ہے اس کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، کس کو بچے ملنے ہیں فیصلہ آج کی رات ہوگا، صحت والی نعمت ملنی ہے اس کا فیصلہ آج کی رات ہوگا، کس کو آئندہ سال زندگی ملنی ہے فیصلہ آج کی رات ہوگا. اب رزق تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچانا ہے. ہم اگر کہنا کہ اللہ ہمیں رزق نہ دے پھر بھی اللہ رزق دیں گے چونکہ ذمہ اس نے لیا ہوا ہے. اب جو لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کو زبردستی جوس پلائے جاتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں تو پھر ڈاکٹر آ جاتے ہیں، وہ پھر ان کو ٹیکے لگاتے ہیں. تم اگر منہ سے نہیں کھا رہے تو ہمیں تمہیں غذا تو دینی ہے، تو سوئیاں چبھو چبھو کے ان کو رزق دیا جاتا ہے. ہماری مرادیں پوری ہو سکتی ہیں. بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی مان کر چلیں. ایک اصول یاد رکھیں کہ ایک ہے ایمانی زندگی اور ایک ہے نفسانی زندگی. ایمانی زندگی گزاریں گے تو ہم امام عالم بنیں گے، اور نفسانی زندگی گزاریں گے تو ہم غلام عالم بنیں گے. آج کل کے حالات پہ نظر کر لیجئے، آج کل جتنے مسلمان ہیں سب غلام عالم بنے ہوئے ہیں. ماضی بعید میں دیکھنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ دیکھ لیجئے. پسی ہوئی قوم تھی. فرعون اتنا جبار اور قہار تھا کہ اس نے ان کو کچل کے رکھ دیا تھا. چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت ملی اور آپ کے آنے کے بعد بھی اذیت ملی. وقال موسیٰ لقومہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے. تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا کہ بنی اسرائیل والے اس زمین کے وارث بن جائیں گے، اللہ نے ان کو بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ، اور ہم نے ارادہ کیا أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم ان کو زمین کا امام بنائیں گے اور زمین کا وارث بنائیں گے. یہ تو ہے ماضی مثال. اگر ماضی قریب میں مثال دیکھنی ہے تو صحابہ کرام کی مثال دیکھیں. اللہ کی مان کر چلے. اللہ نے کیسر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عزتوں سے نوازا. چڑھتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا. لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا،
حکم دیتا تھا تو دریا کو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نبی آتے رہے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے۔ اللہ نے صحابہ کو ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ بادشاہ ان کے قدموں میں گر پڑتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمان کے لیے اللہ کی مدد اتنی ہے تو آج ہم کیوں ذلیل و خوار زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہماری زندگی ایمانی زندگی نہیں، نفسانی شیطانی شہوانی زندگی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم غلام عالم ہیں۔ دستور یہ ہے کہ اگر شہزادہ بادشاہ کی نافرمانی کرے تو پھر بادشاہ جلاد سے جوتے مرواتا ہے، جو چوڑا چمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کفار چوڑے چماروں کو رکھا ہوا ہے کہ جب مسلمان مجھے بھولیں گے، ہیں تو میرے بڑے پیارے، لیکن ان کو میں جوتے تمہارے ہاتھوں سے لگواؤں گا۔ اور دیکھو آج مسلمانوں کو کیسے جوتے لگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے بندے، ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے۔ اگر تو چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو تو میں تیری مرضی پوری نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو میرے بندے میں تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا، تجھے کامیاب بھی کر دوں گا۔ تو ہماری مرضیاں پوری ہوں گی جب ہم اللہ کی مرضی کو پورا کریں گے۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ علامہ اقبال کے عجیب اشعار ہیں، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، انداز دلبرانہ کردار قاہرانہ۔ تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل جنوں کے حق میں بجلی ہے آشیانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ اگر ہم بندہ خدا بنیں گے تو ہمیں اللہ امام عالم بنائیں گے، اور اگر بندہ زمانہ بنیں گے تو پھر ہم غلام عالم بنیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی نے بینک کے قرضے دینے ہیں، کسی نے لوگوں کے قرضے دینے ہیں، لوگ رسوا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر سے بے گھر ہیں، پردیس کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کہ یہ اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ مرض سے پریشان، بچے بیمار ہیں، ہسپتالوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے ہیں۔ کتنے لوگ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان، کاروباری خسارے کی وجہ سے پریشان،
کتنے لوگ ہیں بیٹی کے مناسب رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان، ان کو نیک قدردان لوگوں کا ساتھ نہیں ملتا۔ کتنے لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان۔ عورت تعلیم یافتہ بھی ہے، اچھے گھر کی بھی ہے، ہر صفت ہے اس کے اندر، مگر ساس دھمکی دیتی ہے تیری اولاد نہیں ہو رہی، میں بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی۔ نند ہے تو اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی ہے۔ اب اس عورت کی ٹھنڈی آہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ بچیوں کی شادیاں تو ہو گئیں، میاں کی درمیان محبت نہیں ہے۔ اب جس عورت کو شادی کے بعد خامد کی محبت نہ ملے تو اس کا گھر کیسے آباد ہوگا؟ ان سب کا علاج کیا ہے کہ ہم آج کی رات میں اللہ رب العزت سے سچی توبہ کریں اور خوب دعا مانگیں کہ اللہ ہماری ان پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یہ پکی بات ہے، جو چاہیں اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، چاہے ہم جو مرضی لگا لیں۔ جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو من و سلوہ کھلا سکتا ہے، کیا امت محمدیہ کو دال روٹی نہیں دے سکتا؟ جو پروردگار بی مریم کو بے موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کی امت کو موسم کے پھل کیوں نہیں کھلا سکتا؟ اللہ تعالیٰ کھلانے کے لیے تیار ہے، قصور ہمارا ہے۔ کہتے ہیں کہ پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، ہم اللہ کے ہیں۔ اب ہم دوسروں کے دروازے پہ جائیں گے تو ہمیں دھکے ہی ملیں گے۔ ہمارا دروازہ اللہ کا دروازہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر جھکیں۔ امت اس وقت پریشان ہے، صرف ہمارے ملک کے لوگ نہیں، پوری امت پریشان ہے، اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ آپ امت کے اوپر ترس کھا لیجئے۔ آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیری محبوب کی امت سے ہیں۔ ہم جیسے بھی ہیں تو امتی نبی علیہ السلام کے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم پر خصوصی رحمتیں فرما دے، اور ہماری مرادوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پورا فرما دے۔ اب پورے بیان کا خلاصہ یہی نکلا کہ سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے جو مجاہدے کا مہینہ ہے، اور سال کی انتہا ذوالحجہ پہ ہوتی ہے جو مشاہدے کا مہینہ ہے۔ درمیان میں رجب کا مہینہ پڑتا ہے جو معراج کا مہینہ۔ پہلی ششماہی کو اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول سے جنت بخشی، اور نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین دنیا میں تشریف لائے، اور دوسری ششماہی کو اللہ نے شہر الغمسہ غفران سے نیت زینت بخشی، اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ آج کی رات طلوع صبح صادق ہو گئی، اب رمضان کی پہلی کو طلوع سورج ہوگا، اور پھر نور کا ایک مہینہ اپنی پوری رحمت کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینہ کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تیاری کوئی ورزش کرنے کا نام نہیں ہے،
بلکہ ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو ختم کریں اور اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے پوری کمر کس لیں، ہمت کر لیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ہم سب مسکینوں کی بخشش فرمائے اور ہماری جتنی بھی مرادیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔